اسی طریقے قرآن مجید 14 پارہ نے کہا کم من الساجدین، کم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ اپنا نام لکھوا دو، ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو نمازوں کے اندر سجدہ کرتے ہیں۔ کم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اسی طرح چوتھی دلیل قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی صفت بیان کی ہے رات کو، یعنی تہجد کے وقت یا رات کے کسی حصہ میں۔ تہجد اس لیے کہتے ہیں کہ افضل ترین وقت ہوتا ہے عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ میرے بندوں کی ایک صفت یہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کو تہجد کے وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو۔ رات کے آخری حصہ میں تہجد کے وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رات کے لمبے حصہ تک اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ ہمارا علماء نے کہا کہ سردیاں جو ہوتی ہیں نا، سردیوں کی راتیں، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رات کو نیند پوری ہو جائے، اللہ توفیق دے۔ مثلا آج کل اذان ہو رہی ہے 5:25 پر، عشاء کی نماز ہو رہی ہے ہماری مسجد میں 7:45 پر۔ آدمی اگر 9 بجے بھی سوئے نا، اپنی نیند مکمل کرنے کے بعد 4:30 بجے اٹھ جائے، حتیٰ کہ 5 بجے بھی اٹھ جائے، تو اللہ کے سامنے اگر سجدہ کرنا نصیب ہو جائے تو کتنی خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے کہا حکم دیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر رب کے سامنے سجدے کرو۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کا بڑا حصہ اللہ کی تسبیح کرو۔ ہمارے علماء نے کہا کہ بڑے حصے سے مراد تہجد کا وقت، کیوں بڑا؟ کہ ثواب کے حساب سے بہت بڑا حصہ ہے، یہ اجر کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے بہت بڑا حصہ ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ 26واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کی صفت بیان کی ہے، خصوصاً صحابہ کرام کی۔ اللہ کا تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے، سبحان اللہ، اندازہ کریں صحابہ کرام کتنی بڑی شخصیات ہیں جن کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، اور جو قرآن کی شخصیات ہو ان میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی لحاظ سے کوئی نکتہ چینی کرے۔ قرآن کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو قرآن کے صحیح ہونے میں شک کرتا ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ تو جن شخصیات کو میں قرآن میں بیان کیا تو ان کے صحیح ہونے میں، ان کے ایمان والے ہونے میں، ان کے وفادار ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس لیے سارے علماء کا، ساری امت پر اتفاق اور اجماع ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا کبھی بھی ایمان والا یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا۔ ایمان اور کی شان ہی نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ فتح میں بالکل آخری آیت میں صحابہ کرام کی شان میں فرمایا کہ تم ان صحابہ کرام کو رکوع اور سجدہ کی حالت میں دیکھو گے۔ صحابہ کرام کی شان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایمان لائے، اس کے بعد ان کی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی کی اطاعت میں گزر گئی۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ پورا دن تلواریں چلاتے ہیں، پورا دن گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے تلوار چلاتے ہیں، اور پھر رات کا جو بھی حصہ میسر ہوتا نا اس میں رب کے سامنے سجدوں میں رات گزارتے تھے۔ جن بدر کے موقع پر جنہوں نے بدر دیکھا ہے مدینہ منورہ سے 120 کلومیٹر، وہاں مسجد عریش، عریش کہتے ہیں چھپرے کو، عریش کہتے ہیں چھپرے کو، چھجا، یا ہمارے میں کیا کہتے ہیں یہ باتوں کا نام نہیں، چھجا تھا
بنایا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ وہاں کوئی درخت نہیں تھا، صحابہ کرام نے آپ کو سبحان اللہ اللہ اکبر سیرت کا کوئی بھی پہلو اٹھا دینا، قرآن کی کوئی بھی آیت دیکھ لینا، صحابہ کرام کی نبی سے محبت وہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ اب جنگ کا موقع پتہ ہے کتنی دیر ہے، پھر بھی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھجا بنائی، رسول اللہ آپ نے یہاں بنایا ہے، وہاں مسجد بنائی ہے، مسجد عریش سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عریش۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر والے دن ساری رات سجدے میں گزاری، ساری رات سجدے میں گزاری۔ اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگوں سے مراد صحابہ کرام، اللہ یہ تیرے نام لینے والے تھوڑے سے لوگ ہیں، اللہ سارا کفر ان کے اوپر آ گیا ہے، اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت کے دن تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں، اللہ آپ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کی مدد کہتے کہ اس بکر کو ڈر پیدا ہو گیا، یا رسول اللہ بس کریں یا رسول اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اب یہ بکر نے منہ سے کہا ہی تھا کہ وہی آ گئی، سبحان اللہ، اب یہ بکر کی زبان سے نکل گئی، یا رسول اللہ کی مدد آ گئی، بس آپ نے مان لیا نا، ابھی اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ اب یہ بکر یہ کہہ کر بات نہیں نکلے تھے کہ جبرائیل آ گئے، اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیج دیے، اللہ نے 5000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیج دیے ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کی شان میں کیا فرمایا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تم ان صحابہ کرام کو رکوع اور سجدہ کی حالت میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی چاہنے والے ہیں، اور ان کے چہروں سے سجدے کا اثر ظاہر ہوگا۔ صحابہ کرام کے چہروں سے کیا مطلب سجدے کا اثر ظاہر ہوگا۔